السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کا موضوع ہے آداب المشی، یعنی چلنے کے آداب۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو چلنے پھرنے کے آداب تک بتلائے ہیں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ جہاں دوسرے ادیان کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں بھی ان کے لیے کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر اس چیز کو بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سبب قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ تمہارے نبی کیا بات ہے کہ قضائے حاجت تک کے آداب بتلاتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے طرف سے گرچہ ایک اعتراض کا سوال تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر اسی کو خوبی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں چلنے پھرنے کے کچھ آداب کو ذکر کیا ہے۔ اسی میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ فرقان کے اندر، سورہ فرقان کی 63 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رحمان کے بندے یعنی مؤمنین، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ مومنوں کی ایک طرح سے صفات بیان فرما رہا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بہت ہی نرم اور سہل انداز میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل قسم کے لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں، ان پر کمنٹ کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، زمین کے اوپر نرم انداز سے چلنا یہ ایک بہترین شخص کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسری آیتوں کے اندر اکڑ کر تکبر اور گھمنڈ اختیار کرنے والے لوگوں کے تعلق سے بھی بیان فرمایا۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلٌّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، کہ زمین کے اوپر تکبر اور گھمنڈ اختیار کرتے ہوئے نہ چلیں، کیونکہ نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی پہاڑوں کی طول کو، لمبائی کو آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اکڑ کر کے تکبر اور گھمنڈ اختیار کرتے ہوئے زمین پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ تمام کی تمام چیزیں ناپسند ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ ڈالیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں جن کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تکبر یا گھمنڈ یا عجب نفسی کے شکار ہیں۔ اپنے چلنے پھرنے کے انداز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مقام تم لوگوں سے زیادہ ہے، تم لوگوں سے زیادہ بلند ہے۔ لہذا وہ اپنے کپڑے پہننے کے طریقے، چلنے پھرنے کے طریقے، مجلسوں میں بیٹھنے کے طریقے عام لوگوں سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ایک آدمی تکبر اور گھمنڈ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کی صفت کو اختیار فرماتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تکبر اور گھمنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہو۔ یعنی اگر وہ مومن ہے تو جنت کے اندر وہ اول مرحلے میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے اس تکبر اور گھمنڈ کی سزا نہ پالے۔ لیکن اگر ایک کافر اور مشرک ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مومنوں کے لیے بھی ایک بہت ہی شرم کی بات ہے کہ وہ اس طرح کے طریقوں کو اپناتے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو کہیں نہ کہیں تیز رفتار گاڑیاں
ساؤنڈ بجاتے ہوئے، چاہے وہ 4 پہیے والی گاڑیاں ہوں، چاہے موٹر سائیکلس ہوں، چاہے اور دوسرے سائیکلس ہی کیوں نہ ہوں، اگر لوگوں کو ہمارے اس سواری کی وجہ سے، ہمارے اس ہارن کی وجہ سے بار بار لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا اس پر مواخذہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چلنے پھرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ تم راستے کے بالکل کنارے کا حصہ اختیار کیا کرو تاکہ تمہاری وجہ سے مردوں کو اور تمہیں بھی تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ ان کا تیر باہر نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تیر کو نیزے کے اندر ڈال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے چلنے کے انداز کو مومنوں کی صفات کے تعلق سے کہیں نہ کہیں ہمیں مومنوں کی صفات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری چال کے اندر کبر ہو، عجب ہو اور تکبر و گھمنڈ کا شائبہ ہو، یا اسی طریقے سے لوگوں کی اذیت پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی مکمل تعلیمات کو اپنانے کی اور اسی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو بھی صحیح اسلامی تربیت کی توفیق دے۔ اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو ہیں ظاہر سی بات ہے ہمیں اس سے کہیں نہ کہیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، اور مسلم معاشرے کو تمام دنیا کے تمام قوموں کے معاشرے سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔